اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، 11 ارکان کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا، احتجاج ہمارا حق ہے، ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز کے لیے اہم اجلاس، ہسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کا ہسپتالوں میں گارڈز کی طرف سے پیسے وصولی کی شکایت کا نوٹس۔ سیکیورٹی کا پبلک فرینڈلی سسٹم لانے کے لیے پلان بھی طلب۔ مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم۔ مونسون بارشیں، ممکنہ سیلاب کا خطرہ، چیف سیکرٹری کا متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری کی تمام انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت۔ چلڈرن ہسپتال میں باپ کو مردہ بچی تھمانے کا معاملہ، واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں پروفیسر سید جاوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر مظہر قادر اور اسسٹنٹ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ شامل۔ کمیٹی 24 گھنٹے میں واقعے کی تحقیقات کر کے حتمی رپورٹ پیش کرنے کی پابند۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے کے دوران 417 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 150 کے خلاف مقدمات درج، 21 ملزم گرفتار۔ غیر قانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن، ایل ٹی اے ٹیموں کی ایڈن لین ولاز، فیز 2 پائن ایونیو ڈیفنس روڈ اور ملحقہ علاقوں میں کارروائیاں، متعدد املاک کو سیل کر دیا۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ سورج کے تیور بدل گئے، گرمی زور پکڑنے لگی، ہواؤں کا سلسلہ رک گیا جس کی کیفیت برقرار، بجلی کا ترسیلی نظام بھی جواب دے گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی نوید سنا دی۔ برائلر کی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی، مرغی کا گوشت 1 روپیہ مہنگا ہو کر 418 روپے کلو ہو گیا، فارمی انڈے 250 روپے درجن ہو گئے، انڈوں کی پیٹی 7380 تک فروخت ہونے لگی۔ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد خواب بن گیا، سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری، ادرک 620، لہسن 330، سبز مرچ 110، بند گوبھی 125، مٹر 300 کلو، سیب 340، خوبانی 170، آڑو 235، آم 190 روپے کلو اور کیلا 150 روپے درجن میں دستیاب۔ پولیو کو ہرائیں، زندگیاں محفوظ بنائیں، انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، پولیو ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ 5 روزہ مہم کے دوران 45 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، 22 سمارٹ پولیس اسٹیشنز کے تعمیراتی کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ شادمان، شادباغ، ساندہ اور ستو کتلہ پولیس اسٹیشنز کے لیے جگہ کے حصول پر پیش رفت کا بھی مشاہدہ۔ سی سی پی او کی زیر تکمیل ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اپلائیڈ فار بوگس اور جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن، نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ موٹر سائیکل گاڑی پر فینسی نمبر پلیٹس لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سی ٹی او امارا اتھر کہتی ہیں، نمبر پلیٹس پر واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ڈولفن اور پی آر یو کی ماہ جون کی کارکردگی رپورٹ، 15 کی 3000 سے زائد کالز پر شہریوں کو ریسکیو کیا۔ ڈولفن نے 89 اشتہاریوں، 57 عادی ملزم اور 69 عدالتی مفرور پکڑے۔ 4 پولیس مقابلوں میں ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسٹریٹ کرائم میں ملوث 12 ملزم گرفتار کیے۔ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، گوال منڈی اور ساندھا پولیس کی کارروائیاں، 2 موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کیے، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ہوئے۔
ملزمان میں خضر، عمران، علی حیدر اور شیراز شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 6 موٹر سائیکلیں، ہزاروں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد ہوا۔ پنجاب پولیس کی ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 1 ارب 38 کروڑ روپے فورس کی ویلفیئر پر خرچ کیے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، ویلفیئر فنڈ سے ملازمین کی مشکلات کا ازالہ کیا گیا۔ پولیس فورس کی ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات جاری رہیں گے۔ غازی پولیس جوانوں کے اعزاز میں تقریب۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 17 کانسٹیبلز کو غازی میڈل سے نوازا۔ تمام جوانوں کے نام غازی وال پر درج۔ آئی جی کی غازی جوانوں کے اہل خانہ سے ملاقات، بچوں سے اظہار شفقت، کہا غازی پیکج کی مراد دی جائیں گی۔ السلام علیکم، لاہور رنگ کے ساتھ مجھے کہتے ہیں صبا چودھری اور میں ہوں حمیرہ اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کھیل کے میدان سے اپڈیٹ کریں گے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے رپورٹ چیئرمین پی سی بی کو بھجوا دی ہے۔ کھلاڑیوں کی فٹنس پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ رپورٹ میں گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کے ڈسپلن اور کھیل کی آگاہی پر تفصیلات لکھی ہے۔ گیری کرسٹن نے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی بہتری کی تجاویز بھی دی ہیں۔ کہا کہ چیئرمین پی سی بی نقوی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی رپورٹ کا جائزہ لیں۔ جی ہاں، آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے رپورٹ چیئرمین پی سی بی کو بھجوا دی۔ کھلاڑیوں کی فٹنس پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کے ڈسپلن اور کھیل کی آگاہی پر تفصیلات لکھی۔ گیری کرسٹن نے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی بہتری کی تجاویز بھی دی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ چراغ بلوچ سے۔ چراغ بلوچ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، قومی ٹیم کے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے اپنی رپورٹ T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کی جو رپورٹ ہے وہ چیئرمین پی سی بی کو بھجوا دی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر بھی انہوں نے انہی چیزوں کا ذکر کیا، انہی پوائنٹس کا ذکر کیا ہے جس کا انہوں نے پاکستان اور بھارت کے خلاف میچ جب پاکستان ہارا تھا تو انہوں نے کھلاڑیوں سے وہ گفتگو کی تھی، فٹنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈسپلن کے حوالے سے بات کی تھی۔ اسی حوالے سے اب انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر بھی وہی چیزیں مینشن کی ہیں جو کہ چیئرمین پی سی بی کو انہوں نے بھجوائی، اور اب چیئرمین پی سی بی کو جو رپورٹ بھجوائی گئی اس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے اپنی فٹنس اور ڈسپلن پر جو ہے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان کو باہر ہونا پڑا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اب چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جو ہے وہ اس رپورٹ کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ میں اس سے قبل جو ہے وہ ٹیم کے سینئر مینیجر وہاب ریاض بھی اپنی رپورٹ جمع کروا چکے ہیں کیونکہ ٹیم کے ساتھ وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اب چیئرمین محسن نقوی اس رپورٹس کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے ان کی روشنی میں آئندہ دنوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہے وہ بڑی تبدیلیوں کے امکان ہے، اور پاکستان ٹیم میں بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ تبدیلیوں کے امکان ہے۔ کوئی بڑی سرجری نہیں ہوگی لیکن تبدیلیاں جو ضرور ہیں وہ متوقع ضرور ہیں۔ جی، نئی